کسی کی طرف سے قربانی ہونے کے لیے جانور اس کی ملک ہونا چاہیے، یعنی وہ جانور کا اونر ہونا چاہیے، مالک ہونا چاہیے. اور ملک ہونے کے لیے یا تو یہ کہ جانور اسے ہبہ یعنی گفٹ کر کے اس کا یا اس کے نائب کا، نائب وکیل یا جس کو اس نے کہا کہ آپ قبضہ کر لو، وہ اس کا وکیل نائب کہلائے گا، تو اس کا قبضہ دلا دیا جائے نائب کا. یا خریدنے سے پہلے اس کے لیے خریدنے کی صراحتاً یا دلالتاً اجازت حاصل کی جائے. صراحتاً یہ کہ کھلے لفظوں میں بھائی میری طرف سے لے آنا، یا دلالتاً کہ انڈر اسٹوڈ ہے کہ یہ میرے لیے لاتے ہی ہیں، ان کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ یہ گئے میرا یہ لے آئیں گے. تو کسی طرح بھی مطلب یہ ثابت ہو کہ یہ اجازت یعنی انڈائریکٹ ڈائریکٹ موجود ہے، تو صراحتاً یا دلالتاً اجازت حاصل کر دی جائے. یا خریدنے کے بعد اسے بیچ دیا یا بطور فضولی اس کی طرف سے خرید لے، اس کی اجازت کے بغیر خرید لیا، اور جس کے لیے خریدا ہے وہ بعد میں قربانی سے پہلے اس بیع کو نافذ کر دے. یعنی مطلب اچھا آپ نے خرید لیا، صحیح ہے، میں ایگری ہوں، اس طرح اس نے قبول کر لیا اس کو. بس اگر کوئی اپنے زندہ پیر صاحب، دوست یا کسی اور اجنبی یعنی انجانے کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو اس میں ضروری ہے کہ جانور خریدنے سے پہلے ان سے اجازت لے، خریدنے سے پہلے اجازت لے. اگر خریدتے وقت صراحتاً یا دلالتاً اجازت نہ لی، نہ بیع فضولی تام ہوئی، تو اب ان کی طرف سے قربانی کرنے میں یہ ضروری ہے کہ جانور ہبہ کر کے یعنی گفٹ کر کے ان کو یا ان کے نائب کو قبضہ دیا جائے، یا ان کو بیچ دیا جائے جس کی طرف سے قربانی کرنا چاہ رہا ہے. اگر ایسا نہ کیا اور قربانی کر دی تو پیر صاحب یا دوست کی طرف سے قربانی نہ ہوگی. اگر اونٹ یا گائے کے 7 حصوں میں ایک حصہ اپنے زندہ پیر صاحب یا دوست وغیرہ کا شامل کیا، لیکن نہ جانور خریدنے سے پہلے ان کی اجازت لی، نہ وہ حصہ بیچا، نہ ہبہ کر کے نہ گفٹ کر کے قبضہ دیا، تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی نہ ہوگی، پوری گائے جو ہے وہ ضائع ہو گئی. گوشت حلال ہے، اس طرح جو ہوتا ہے اس میں ذبح شریک سے گوشت حلال ہو گیا، قربانی نہیں ہوگی.